سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں عصمت عوان۔ ناظرین، آج کا جو انٹرویو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، خاص کر ایسے افراد کے لیے جو موٹاپے کا شکار ہیں، کیونکہ موٹاپا نہ صرف ایک بیماری ہے بلکہ موٹاپا کی وجہ سے بہت سے لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہیں، اور موٹاپے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے اندر بھی جو ہیں مختلف جو بیماریاں انہوں نے بھی اس کو گھیر لی ہے۔ آج اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹاپ لیپروسکوپی کے سرجن پروفیسر معاذ الحسن، جنہوں نے دکھی انسانیت کے لیے بھی بڑا کام کیا اور تقریباً 300 کلو وزنی شخص جو بستر پر پڑے رہتے تھے ان کا مفت علاج بھی کیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ٹاپ جو سرجن ہیں پروفیسر معاذ الحسن موجود ہیں۔ پروفیسر بہت شکریہ سٹی نیوز نیٹ ورک کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پروفیسر صاحب، عام طور پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم زیادہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن ہماری باڈی شیپ ایسی ہے کہ ہم پتلے ہی نہیں ہوتے، ہم ہلکا سا بھی کھاتے ہیں وہ ہمیں ڈبل لگتا ہے، اور اس موٹاپے کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے۔ تو اپنے آپ کو وہ کس طرح پتلا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو برننگ جو ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، وہ اوبیسٹی ہے، موٹاپا جو ہے، اور موٹاپا پوری دنیا میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ غور کرو کچھ سال پہلے تو پاکستان کا نمبر 25واں 26واں تھا، پھر وہ 8ویں پہ آیا، تو پاکستان اس وقت جو کرنٹ سینیریو اس میں کوئی 4تھے نمبر پہ آ گیا پاکستان۔ تو اس میں بس یہ لوگوں کا بیسکلی لائف سٹائل ایسا ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے، لوگ اپنا خیال نہیں کرتے، جب وزن بڑھ جاتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے یار یہ ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، وہ کہتے ہیں مدر آف آل ڈیزیزز۔ تو جتنی جو بیماریاں شروع موٹاپے سے ہی ہوتی ہیں۔ سپوز اگر آپ ہارٹ کا لے لو، آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک موٹے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لو کسی کو گردوں کی بیماری ہے، وہ بھی اوبیسٹی ہے۔ آپ دیکھو کسی کو انفرٹیلٹی ہے، جو بانجھ پن ہوتا ہے، بہت ساری فیمیلز، اتنے میں نے لوگوں کا علاج کیا ہے، فیمیل جن کی کوئی اولاد نہیں، 15 سال 18 سال لوگوں کو، 18 سال بعد لوگوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں جب ان کا ویٹ کم ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو بچوں کے اندر بہت زیادہ اوبیسٹی ہے، اس میں کچھ ہارمونز بھی ہوتے ہیں، لیپٹن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کچھ اور کورٹیسول ہے، کچھ تھائرائڈ پرابلم ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اگر آپ کو کہتا ہے کہ جی میرا وزن بڑھ گیا ہے، تو آپ سب سے پہلے رول آؤٹ کرتے ہو کہ اسے کوئی میٹابولک بیماری تو نہیں ہے۔ اب اسی لیے اس کو بیریاٹک سرجری کے بجائے میٹابولک سرجری کہتے ہیں، کہ جی جو میٹابولزم سے ریلیٹڈ ہے۔ سپوز کسی کا تھائرائڈ پرابلم ہے، کسی کا کوئی کورٹیسول ہارمون ہوتا ہے وہ بھی نکلتا ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ فیٹ ڈیپوزیشن ہوتی ہے، اب وہ ہو جاتی ہے۔ پھر لیپٹن ایک ہارمون ہے جو فیٹ کی سیکریشن کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے یہ بچوں کے اندر آپ کی اوبیسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیفیشنسی سے ہمارے پاس علاج ہی نہیں ہے، اتنے بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ابھی تک وہ ایک انجیکشن بڑا مہنگا ملتا ہے جو لیپٹن ہے۔ تو بیسکلی جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو ماڈرن جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اگر بندوں میں اگر کسی کی ویسٹ 35 سے زیادہ ہو تو وہ موٹا ہے، اور عورتوں میں اگر کسی کی ویسٹ 29 سے زیادہ ہو تو موٹا ہے۔ تو وزن بھی اگر کسی کا 60 کلو بھی وزن ہو تو وہ تو اس کی نکلی ہوئی تو وہ موٹا ہے۔ اس لیے وزن پہ اب نہیں ڈیپینڈ رہ گیا یہ۔ اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے تو کیونکہ جو ہاں جی، کیونکہ پیٹ کی جو فیٹ ہے نا وہ اٹ ایکٹ لائک اے میزائل، وہ پورے آپ کے ہارٹ پہ، آپ کی کڈنیز پہ، آپ کے برین پہ وہ ساری افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کو بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، یار اپنا لائف اسٹائل پیدا کرو، واک کرو ایٹ لیسٹ۔ آپ نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا موٹاپا کس طرح آتا ہے، موٹاپے کی وجہ سے کیا بیماریاں آتی ہیں، ساری جڑ آپ نے بڑا اس کو کنسائز کر دیا۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے اندر طرح طرح کے حکیم ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ عرق بھی ہیں اس سے آپ پتلا ہو جائیں گے، یہ ٹیبلٹ آ گئی ہیں یہ کھائیں سے پتلا ہو جائیں گے، یہ انجیکشن لگائے ہیں، بڑے بڑے اسٹیٹک کلینک آ گئے ہیں جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، بڑے لاہور میں بڑے اسٹیٹک کلینک کھلے ہوئے ہیں جو انجیکشن لگاتے ہیں جی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے مجھے پہلے بتائیں یہ کیا فراڈ ہے، یہ اصل ہے؟ اور دوسرا، اگر یہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہر کسی کو نا اپنے صحت کے بارے میں اور جو آپ کو خوبصورتی کے بارے میں ہر کوئی ورڈ ہے۔ تو اگر کوئی بھی کہیں سے اس کو یہ کہیں سے کوئی خبر ملے کہ یار یہ بندہ تو اس طرح پتلا ہو رہا ہے، کہتے جی کچھ گھنٹوں میں پتلا ہو جانا ہے، تو لوگ بھاگتے ہیں وہاں۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے کویکس انہوں نے کلینکس بنائے ہوئے ہیں۔ میں خود کچھ ایسے، میں نام نہیں مینشن کروں گا، میں جانتا ہوں، وہ ایک ٹیکنیشین ہے لڑکی، تو وہ ٹریننگ ڈاکٹرز کو دے رہی ہے،
5 لاکھ روپے لے کے ایستھیٹک کا یہ بوٹاکس لگا دیا, فلرز لگا دیا. اب گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے اور پی ایم ڈی سی بھی کر رہی ہے کہ وہ جی جو آپ کی اسپیشلائز فیلڈ ہے صرف وہی لوگ یہ کام کریں. تو یہ لوگوں نے نا اس وقت سب سے زیادہ پیسہ ایستھیٹک میں. اور آپ یقین کریں پتہ نہیں کرتے ہیں 3 دن لاہور, 3 دن اسلام آباد, 3 دن ادھر کراچی, اور ایک جگہ سے 25-30 لاکھ روپیہ وہ کما کے جا رہے ہیں. تو اتنا زیادہ یہ, اور وہ خراب بہت زیادہ کریں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہیں, وہ کوالیفائڈ بھی نہیں لوگ. اب ہم نے ابھی پچھلے تو ہم دیکھا تھا ایک اسٹڈی کلینک بنایا ہے, لیکن اس میں وہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, وہ ایف سی پی ایس ہیں, مطلب فلی کوالیفائڈ وہ لڑکی ہے. تو مطلب آپ جاؤ ضرور, میسیج لوگوں کے لیے یہ ہے کسی پہ بھی جاؤ لیکن چیک کر لو کہ وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ آپ کے نا کڈنی پہ افیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ہارٹ پہ افیکٹ کرتے ہیں. یہ جو میڈیسنز ہیں یہ بھی بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. آپ وداؤٹ پرسکرپشن یا وداؤٹ ایسے بندے جس کے پراپر نالج ہو آپ نہیں لے سکتے. ایسی میڈیسنز اب آ گئی ہیں جن سے ویٹ کم ہوتا ہے, ہم بھی لوگوں کو دیتے ہیں کچھ ایسے. ایک آج کل وہ ایک GLP-1 اینالاگ ہے, اوزمپک ہے, سکسینڈ ہے, انہیں کہتے ہیں جی ہالی ووڈ انجیکشنس. ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز جتنی ہیں نا وہ لگا رہی ہیں, تو اس سے آپ کا 3-4 kg 5 kg وزن کم ہو جائے, لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. تو اس لیے پراپر جو کلینیشین ہے وہ دیکھ کے, اگر پراپر ایک بندہ ہوگا یا کوئی ڈاکٹر ہوگا مستند ہوگا, وہ پراپر چیک اپ کرے گا, اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کی باڈی کے حساب سے اس کو چیزیں دی جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا میرا یہ ہے کہ اب آپ کو بہت سے ایسے لوگ سن رہے ہوں گے, ایسی خواتین سن رہی ہیں, ایسے مرد حضرات سن رہے ہیں جن کی 40 سال عمر ہے, 50 سال ہے, ایون کہ کوئی 30 سال بھی عمر ہے, وہ بہت پریشان ہے موٹاپے کی وجہ سے. وہ آپ کو سن رہے ہیں, ان کے اندر ایک ہی ہوپ ہے ہم کس طرح پتلے ہو سکتے ہیں. ڈائٹنگ ان سے نہیں ہو پا رہی, ایکسرسائز وہ جتنی بھی کر لیں نہیں پتلا ہو پا رہے. سائنسی طریقہ کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹ ماڈل لک لے آئیں, ماڈل لگیں. وہ سب سے پہلے تو نا آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے. جو جڑ ہے نا موٹاپے کی وہ کاربز ہیں, یعنی نشاستہ جو ہوتے ہیں, نشاستہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, روٹی, میٹھا چاول اور بیکری والی چیزیں, یہ چھوڑنی پڑنی. اس طرح کام نہیں بننا. کبھی تو ٹھیک ہے بندہ کھا لیتا ہے, لوگ کہتے ہیں روٹی کے بغیر ہضم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ جا کے چمچ سے کھا لو, آپ ٹکا لے لو, آپ کباب لے لو, مچھلی لے لو, دالیں لے لو, سبزیاں لے لو, فروٹس لے لو. مطلب یہ اگر آپ چیزیں کرو گے. دوسرا جو سب سے اچھا طریقہ ہے نا وزن کم کرنے کا, دیکھیں وہ ہمارے مطلب اسلام میں 1400 سال پہلے ہی ہو چکا تھا. کیوں کہ روزہ جو ہے, ٹھیک ہے, آپ جی فاسٹنگ, آج کل انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں اسے. تو آپ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ 10-12 گھنٹے سے شروع ہو کے 16-18 گھنٹے تک جاتے ہو. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ڈیلی نہ کرو, کم از کم ویک میں 3-4 دن کر لو. اب اگر آپ 7-8 بجے کھانا کھاتے ہو تو صبح اگر 8 بجے تک کھاؤ گے تو 12 گھنٹے تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ آسان ہے بہت زیادہ. یہ جو رات کو لیٹ نائٹ سونا اور رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہوئے کھانا کھانا, کیا یہ بھی موٹاپے کا میں کوئی اس کے اندر ڈالتا ہے, مطلب موٹاپا اس کی وجہ سے بھی آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو بہت وہ ہے نا آپ کا, کیونکہ جو ریپیئر پروسیس ہے نا باڈی کا وہ رات کو ہوتا ہے. ہاں 12 بجے کے بعد آپ کے سپوز لیور ہے, سب سے زیادہ لیور ڈیمیج ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا لیور ڈیٹاکسیفیکیشن ڈائٹ سب بہت چل رہی ہیں. تو آپ لیور کو آپ نے ریسٹ دینا ہوتا ہے. بالکل, آپ نے 12 سے 2-3 بجے تک لیور نے اپنا میٹابلزم صحیح کرنا ہے. تو آپ پراپر جب آپ سو گے نہیں تو کام کیسے کرو گے, سارا دن تھکے رہو گے. تو آپ اگر 10-11 بجے سو جاؤ, صبح اٹھو 5 بجے, اپنا کرو, اپنا کام شروع کرو, اور مطلب تھوڑی ایکسرسائز آپ نے بتائی ہے, آپ نے کہا جی روٹی نہیں کھانی, چاول نہیں کھانے, فاسٹ فوڈ نہیں کھانے. اچھا جو لوگ ہمارے دیسی لوگ ہیں, ہم تو گورے نہیں ہیں, دیسی لوگ تو روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر روٹی نہیں کھائیں گے, چاولوں کے بغیر نہیں رہ سکتے, وہ پھر کیا لیں؟ اور دوسرا یہ براؤن بریڈ کا بڑا کنسیپٹ ہے, کیا براؤن بریڈ ٹھیک ہے؟ یہ سارے گیمکس ہیں, یہ براؤن بریڈ یہ وہ. آپ اس کے بجائے آدھی روٹی کھا لو, مطلب آدھی کھا لو. آپ جوں والی روٹی کھاؤ, آپ باجرے والی کھا لو, آپ گندم کی مت کھاؤ اس کی. اگر آپ یہ کرو گے, اور اگر پھر کو نہیں ہوتا یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی, تو پھر وہ جو بیریاٹک سرجری ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, تو وہ تو بیسٹ پھر آنسر ہے. آپ کے پاس بیریاٹک سرجری پہ آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. اب بہت سے لوگ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ جو نا, جس طرح کہتے ہیں پنجابی سے, دل کھو رہا ہے, یعنی اب دل بیٹھ رہا ہے یا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے, وہ لائک نیم بیہوشی کی طرف چلے جاتے ہیں جب نہیں کھاتے. اس کے لیے بیریاٹک سرجری جو آپ بتا رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ اگر ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اگر کسی کا ہائٹ 5'5" کی ہے, یا 5'4" کی ہے, یا 5'6" کی ہے, اس کا وزن 110 کلو ہے یا 105 کلو ہے, وہ بیریاٹک سرجری سے کتنا کم ہو سکتا ہے, اور کتنی بار یہ سرجری کرانی پڑتی ہے؟ بیریاٹک سرجری نے مختلف ٹائپس کی ہوتی ہیں. ان میں ایک 2 ٹائپس مین ہیں, انہیں کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے ریسٹرکٹیو جس میں آپ سائز کم کر دیتے ہو میدے کا, ایک ہوتا ہے میل ایبزارپٹیو. ریسٹرکٹیو میں ایک بینڈ ہے اور ایک سلیو ہے. سلیو سب سے کامن ہے, بینڈ ختم ہو گیا. جو آپ لوگ جو بینڈ لگا رہے ہیں
وہ آپ مطلب اٹس کرمنل. اب آپ کو بینڈ نہیں لگوانے چاہیے. اگر کوئی آپ کو کہے جی نہیں آپ کا معدہ کٹ جاتا ہے, وہ ایک آرگن وہ اس طرح کی نا وہ آپ کو کہتے ہیں, تو لیکن بینڈ اس سے زیادہ خطرناک ہے, وہ ایروڈ کر جاتا ہے. تو دوسری ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں آپ کی میل ایبزارپٹیو, اس میں سائز بھی ہم کم کرتے ہیں اور چھوٹی آنت کو اسٹمک کے ساتھ کنیکٹ بھی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کھانا کم کھاؤ گے, دوسرا ہضم جو ہے وہ دیر میں ہوئے گا, ماڈل شیپ کافی بہتر آپ ہو جاتے ہیں, آپ کی لکس چینج ہو جاتی ہیں, بندہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یار وہی آپ کی ڈبل چین ہوتی ہے, یہ بھی کم ہوتی ہے, ہیڈ ٹو ٹو کم ہوتی ہے اس میں. جی, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو میسیج ہے لوگوں کے لیے کہ لائپوسیکشن اور بیریٹک سرجری فرق ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہ سوچو لائپوسیکشن ویٹ کم نہیں کرتا. لائپوسیکشن کیا کرتا ہے, شیپ دیتا ہے باڈی کو. تو لائپوسیکشن کاسمیٹک آپریشن ہے, ویٹ کم بیریٹک سرجری سے ہی ہوتا ہے. آج بالکل ہمارے ساتھ بیریٹرک اور لیپروسکوپی کے مشہور جو سرجن تھے پروفیسر معاذ الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے آج بڑا ہی کمپریہنسولی آج پیغام دیا ہے, خاص کر اس افراد کے لیے جو موٹاپے کا شکار. ان کی جانب سے کہا گیا کہ افسوسناک, انہوں نے ساتھ میں فگر بھی دیا کہ پاکستان موٹاپے کے اندر چوتھا نمبر جا چکا ہے. سب سے پہلے ہم نے کچھ سال پہلے یہ 28ویں پہ تھا, اب یہ چوتھے پہ جا چکے ہیں. انہوں نے فرق بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ بیریٹرک سرجری ہے, اور اگر کوئی اپنے آپ کو شیپ میں لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لیپروسکوپک سرجری ہے. تو یہ دونوں سرجری کا انہوں نے فرق بھی بتایا. سب سے مین چیز جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, جو اس کا کرکس ہے, کہ آپ کو اپنی جو لائف سٹائل ہیبٹ چینج کرنا پڑے گا. رات کو آپ کو جلدی سونا پڑے گا, آپ کو اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتنی ہوگی. خاص کر ان کی جانب سے کہا گیا چاول, روٹی, فاسٹ فوڈ آپ کو بالکل چھوڑنا پڑے گا. اگر بہت ہی زیادہ آپ کو طلب بھی ہے تو آدھی روٹی کھائیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر اسٹل آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کریں, اور ہم دوبارہ پروفیسر معاذ الحسن صاحب سے ان کے جوابات دیں گے, اور آپ کو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جواب دیں گے. اگلی ویڈیو کے لیے اپنے میزبان عظمت اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.